اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آیا ہوں سویرا کی فیملی کے پاس۔ یہ سویرا کی جس وقت اس کی حالت ٹھیک تھی، ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی، یہ اس کی تصویر ہے۔ ابھی اس کی تصویر یہ اور یہ ہے۔ حالانکہ میں کل ان کے ہسبینڈ شہباز کے گھر بھی گیا تھا۔ اب اس کی یہ حالت تو نہیں، قدرے اچھی ہو چکی ہے، اب کھاتی بھی ہے، بیٹھتی بھی ہے۔ ان سے باتیں بھی ہوئیں، اس کی فیملی کے ساتھ باتیں بھی ہوئیں۔ آپ لوگوں نے بھی اس کو کل دیکھا ہوگا۔ لیکن چونکہ ان کے ساتھ جو میں نے لائیو پروگرام کیا تو ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ مجھے بھی اپنا اختیار دینا چاہیے، تاکہ میرے دل میں بھی کچھ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ تو اسی سلسلے میں آج ان کے ہاں حاضر ہوا ہوں۔ اور وہ چیز جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، ان میں کچھ تلخ سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں، میں نے بھی کرنے ہیں، اور کچھ اچھی باتیں ان سے بھی سننی ہیں۔ تو السلام علیکم محترمہ، یہ لیں۔ ابھی آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کیا چاہتی ہیں؟ آپ کیا چاہتی کیا ہیں؟ سر، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماں باپ کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا دل کے، وہ اپنے بچوں کو کسی بھی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ سویرا کے ساتھ جو ہوا یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، اور جس کی وجہ سے نا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ جو ہے نا بچی ہمارے پاس ہو اور ہم اس کی بہت اچھی طرح کیئر کریں۔ جہاں وہ ایک بندہ وہاں کیئر کرتا ہے، ہم یہاں سارا خاندان اور سارا جو پوری فیملی کا مل کے اس کا خیال رکھیں گے سر۔ اچھا، آپ سے ایک جو اہم چیز ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک اہم جا رہی ہے، یہ آواز باہر سے ذرا کر دیں۔ جو آواز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے کہ آپ نے جب آپ کی بیٹی اوپر سے گری یا گرائی گئی، جو آپ کا ذہن تھا، اس سلسلے میں آپ نے پولیس کو انفارم کیا؟ جی سر، اس سلسلے میں پولیس کو انفارم نہیں کیا۔ یہی جو ہے نا اب آگے تو پریشانی بن رہی ہے۔ یہ وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی میری بیٹی مجھے ملی، اور سر یہ جو تصویر ہے یہ میری بچی کی پہلے، یعنی کہ جس دن میں نے پہلے اپنی بیٹی کو جا کے چھوا، اور دیکھیں جو پہلے والی تصویر ہے جس طرح میں نے دی تھی اور جس طرح جا آ کے تو مجھے میری بیٹی ملی ہے، تو میرے ہوش آواز جو ہے نا وہ بالکل کھو گئے، اور میں صرف اور صرف اپنی بیٹی کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی، اور ایک پوائنٹ بھی جو ہے نا اس سے ہلنا نہیں چاہ رہی تھی۔ باقی جو ہے نا مجھے پھر کچھ سمجھ نہیں آئی، جس کی وجہ سے نا میں نے یہ درخواست نہیں دی۔ تو دیکھیں محترمہ، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ کی بیٹی اتنی خطرناک پوزیشن میں گری کہ اس کا ابھی تک آپ کے ذہن میں بھی یہی چیز چل رہی ہوگی، اب بلکہ آپ نے بتایا بھی تھا کہ اس کو یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ جی سر، نہیں ہے، بس جیسے وہاں گئے تھے تو اس نے بتایا تھا، پھر وقتی طور پہ تو ہم بیٹی کو دیکھ کے چپ ہو گئے، لیکن جیسے جیسے اس کے پاس میں رہی ہوں تو مجھے کچھ ایسے پوائنٹ ملے ہیں کہ جیسے مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اس نے ہی میری بیٹی کو نیچے پھینکا۔ تو پھر اس سلسلے میں آپ کا حق تھا، قانونی حق تھا کہ آپ اس وقت اس کی پیروی کرتے، تھانے میں جاتی، آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کرتی۔ تو آپ نے اس وقت ایف آئی آر بھی نہیں کی، آپ بھی خاموش رہے۔ سر اس طرح ہوا کہ ایف آئی آر اس لیے نہیں کی کہ جیسے یہ مسئلہ ہوا تو کیونکہ پہلے بھی میں تھانے میں جا چکی تھی، انہوں نے میری کسی بات کو نہیں سنا تھا، جس کی وجہ سے میں تھانے میں نہیں گئی، میں اپنے ایک وکیل سے ملی ہوں۔ تو جب میں وکیل سے ملی ہوں تو انہوں نے مجھے یہی دیا ہے کہ چلو ہم جا کے تو سیشن کورٹ میں یہ کیس ڈالتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس پہ کارروائی کرتے ہیں۔ انہوں نے اگر تھانے کا مجھے کہا ہوتا تو میں سر ضرور جو ہے نا کارروائی کرتی، کیوں کہ میں نے پہلے بھی درخواست دی تھی، اس پہ کام نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں تھانے کی طرف نہیں جانا چاہ رہی تھی سر۔ بہترین سننے والوں، دیکھنے والوں، میری بچیاں جو بھی دیکھ رہی ہیں، جو والدین دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر، ان تمام لوگوں کے لیے ایک نصیحت سی ہے، ایک وصیت سی ہے کہ دیکھیں پھول جیسی بچی، دیکھ لیں کتنی خوبصورت بچی، آج اس بچی کی پوزیشن ایسی آ گئی ہے کہ دو خاندانوں کے درمیان مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں اور رساکشی بھی شروع ہو گئی ہے،
وہ کہتے ہیں بچی ہمارے پاس رہے گی، یہ کہتے ہیں بچی ہمارے پاس رہے گی، کیونکہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہاں بچی کو سنبھالنے والا، یہ آپ خود بتا دیں جو آپ نے مجھے بتایا تھا۔ جی سر، وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہاسپٹل میں جب ہم گئے تھے تو نرسیں کافی کام کرتی ہیں، اور پھر ہم لوگ بھی تھے سارے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ جو ہے نا دو تین لوگ تھے، لیکن جب وہ سر گھر میں آئے تو اس کے گھر میں اس کی والدہ نہیں ہے، اس کی سسٹر کوئی بھی نہیں ہے، ایک ان کی بھابھی ہے جو بالکل نزدیک نہیں آتی، اور یہ جینیول طور پہ ہے کہ جو بھابیاں ہوتی ہیں یا درانیاں ٹھانیاں ہوتی ہیں ان میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، وہ کیئر نہیں کر سکتی۔ تو سر جو ان کی جب والدہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو سر اس کو واش روم سے لے کے کھانے پینے، کپڑے بدلنے، ہر چیز جو ہے نا وہ ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ عورت جو ہے نا وہ ماں ہی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا میں اس لیے اپنے پاس ہی اپنی بیٹی کو رکھنا چاہتی ہوں۔ اصل میں ابھی مسئلہ یہ بن چکا ہے سب سے بڑا کہ یہ ابھی اس جھنجھٹ میں جو کہ قانونی چارجوئی یا جو اس کا حق تھا وہ جائز کے خد و خال اور شک و شبہات تھے کہ میری بیٹی کو گرایا گیا، تو کچھ غلطیاں ان سے بھی ہوئیں کہ انہوں نے اس وقت ایف آئی آر یا پولیس کو انفارم نہیں کیا، جائے وقوع کا معلومات نہیں کی، پھر ہاسپٹل میں وہ پڑی رہی، پھر میرا خیال ہے پنچایت ہوئی، کیا ہوا اس کے سلسلے میں؟ جی سر، جب ہاسپٹل سے وہ 27 دن کے بعد ہمیں پتہ چلا، پھر ہم گئے، پھر ہم 2-4 دن بچی کے پاس رہے، تو پھر جیسے ہی ہم ذرا سا باہر نکلے تو وہ سارے جو ہے نا ایمبولینس میں بچی کو ڈال کے گھر لے آئے، تو پھر ہم گھر ان کے پیچھے بھی گئے، پھر ہم ان کے پیچھے گئے، لیکن ہم نے پھر ان سے بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کی، ہم نے کہا کہ چلو ہمیں بچی دے دو، جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ بچی آج کی رات ہمارے پاس رہنے دو، ہماری عزت کا سوال ہے، لیکن صبح آپ لے جانا، لیکن صبح پھر وہ مکر گئے اور پھر ہمیں بچی نہیں دی، پھر دوبارہ ہم لڑنے لگ گئے سر۔ تو ابھی آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ بچی آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ جی سر، ماں باپ کے آپ سے یہی مطالبہ ہے، ہونا بھی یہی چاہیے سر، بچی کو کبھی بھی اتنی زیادہ اگر وہ تکلیف میں ہے تو وہ ماں باپ کے گھر آ کے وہ ذرا جلدی ٹھیک ہو جائے گی، اصل میں وہ زیادہ حفاظت میں رہے گی۔ میں نے جو اس دن انٹرویو ان کا لیا تو انہوں نے موبائل نکالا اور اس نے سویرا کو بتایا، اور اس نے اس کی تصویر چومی اور وہ اس سے پیار کرنے کا اظہار اس نے کہا، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں گے، لیکن آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ پیار کرتے کرتے اس کی نگہداشت کی بھی ضرورت ہے۔ جی سر، یہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے پیار کرتے ہیں، میں بھی تو اسی چیز سے متفق تھی کہ چلو آؤ ہم بھی ٹھیک کرتے ہیں، آپ بھی ٹھیک کرو، لیکن جو ہے نا بچی جو ہے نا زیادہ تر ماں باپ کے پاس ہی حفاظت میں رہے گی، اور وہ لڑکا جو ہے نا وہ اب تقریباً 1.5-2 مہینے سے گھر پہ ہے، تو دیکھو بچی کے اخراجات بھی ہیں، اس کا دودھ کا ڈبہ بھی جو ہے نا وہ 1500 روپے کا ہے، اس کے سارے اخراجات، بہت زیادہ اخراجات ہیں، تو لہٰذا ہم مل کے جو ہے نا یہ زیادہ اس چیز کو کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے نا کبھی بھی بچیوں پہ کبھی بھی کوئی آنچ آتی ہے تو ماں باپ ہی سب سے بیسٹ ہوتے ہیں اور وہی سنبھال سکتے ہیں سر، ہر صورت ہر لحاظ سے۔ مقصد ایک چھوٹی سی سادہ سی لائف تھی آپ لوگوں کے پاس آنے کا اور ان کا مدعا بتانے کا کہ اب حالت اس پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ وہ تو اس مسئلے کو اجاگر ہی نہیں کرنا چاہتے کہ بچی کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اس کو چھوڑ دیا جائے لیکن ہماری بچی ہمیں دی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی نگہداشت اور اس کے سلسلے اچھے کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جس طرح انہوں نے کہا، ان سے بھی کل میں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ اس کی ذمہ داری کس طرح کرتے ہیں، تو اس نے جواب دیا تھا کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی ذمہ داری کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو وہ اس کا پوائنٹ تو ویلڈ تھا، اچھا تھا، لیکن اب جو والدہ کہہ رہی ہے کہ اس کے سورس آف انکم کے اوپر فرق پڑے گا، وہ اگر 24 گھنٹے اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا تو وہ کمائے گا کیا، اس کے ایکسپینڈیچر، اس کے اخراجات اس کے اوپر، یعنی خدشہ ہے کہ بچی کو نقصان نہ پہنچ جائے، بسر تو اور کسی چیز کا نہیں، اس وجہ سے کہ اس کی میڈیکیشن اور اس کی جو ذمہ داری ہے اس میں غفلت نہ کی جائے یا کوتاہی نہ ہو جائے یا کسی مجبوری کے تحت اس کی رہنمائی نہ کر سکے۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچی اگر ان کے گھر آ جائے تو آلریڈی اس کا بھائی بھی یہاں ہے، یہ خود بھی یہاں ہے، اس کا والد بھی یہاں ہے، اس کی چھوٹی بہنیں بھی ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ بہلاتی بھی جائیں گی
اور مزید اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی سر، یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس اب اس نے کل کورٹ میں بھی لے کے گیا تو ساتھ ایک عورت کرائے کی لے کے گیا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ جب گھر میں بھی آیا تو پھر ایک محلے کی عورت کو اٹھا کے تو بٹھا دیا آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ محلے کی عورت ہے. سر یہ ایسے نہیں چلتا. دیکھیں کوئی بھی ہو، دیکھیں ایک بچی، بڑی ساری بچی ہے، وہ واش روم کرتی ہے، چھوٹے سے بچے کا بھی سنبھالتے کبھی نہ کبھی بندہ جو ہے نا اکتا جاتا ہے. تو یہ صرف اور صرف ایک ماں ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. شوہر کی بات جہاں تک آ گئی سر، دیکھیں وہ گھر میں رہے گا، اسے کون سپورٹ کرے گا؟ پیسے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، پیار کی ضرورت نہیں ہوتی سر. جہاں پہ سویرا کا حال ہے، یہاں پہ اسے پیار سے زیادہ اس کے اخراجات ہیں اور اسے خوراک کی ضرورت ہے. ڈاکٹروں نے یہی ہمیں کہا تھا کہ اسے جتنا بھی ہو سکے اسے خوراک کھلائیں. تو سر جب میں نے کل کورٹ میں دیکھا تھا نا، تو آپ یقین جانیں کہ ہاسپٹل سے زیادہ میری بچی ویک تھی، اور کل سے جو ہے نا ابھی تک میں کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ میری بچی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسے خوراک نہیں مل رہی، کسی صورت بھی نہیں مل رہی سر. بسکٹ سوکھے کھلا دیے، وہ خوراک نہیں ہوتی سر. کبھی انگور کا دانہ ہم لے کے جاتے تھے، وہ کھلاتے تھے. اچھا کوئی اس طرح کی چیزیں یہ نہیں ہے سر. اس کی ایک خوراک ہوگی، اسی طریقے سے ماں کے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ اسے پالا جائے. وہ بچہ بن چکی ہے سر. اسے جو 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے نا، بالکل اس کا وہی حال ہے. نہ وہ بول سکتی ہے، نہ وہ کوئی ریئیکٹ کر سکتی ہے، نہ وہ واش روم کر سکتی ہے. اسے صرف اور صرف جو ہے نا اپنی ماں ہی اپنے ہاتھوں سے، میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی. اور دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے سامنے میں سویرا کو انشاءاللہ پھر پیش کروں گی اور پھر بتاؤں گی کہ دیکھیں اس کی کنڈیشن انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس بچی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حال کے اوپر رحم کرے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میں تھوڑا سا آپ کو یہ تصویر نزدیک سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچی کو آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ یہ بچی کتنی خوبصورت تھی. اب اس کی کیا پوزیشن ہے. میں آپ سب بچیوں سے، دوستوں سے اس کے لیے دعا کا طلبگار ہوں کہ اس کے لیے دعا بھی کیجیے گا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں فیملی کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ان بچی کا مستقبل اور زندگی جو ہے وہ جس طریقے سے بھی ہو یہ محفوظ ہوں. اور اس کے ہسبینڈ کی بھی باتیں ایسی ہیں کہ جس طرح وہ کہتا ہے کہ سنبھال نہیں سکتا شوہر، بالکل سنبھال سکتا ہے، لیکن جس طرح والدہ کہہ رہی ہے تو اس کے لیے بھی جب انہوں نے چاہت کے اوپر برابر کر دیا ہے کہ ہمیں اس کی شادی کی کوئی اعتراض نہیں، جو بھی ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اب جو ہے سویرا کی زندگی بچانے کا مقصد ہے. تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ان کے لیے خاص دعا کیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.